اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 120۔ جب خوارج تحکیم کے نہ ماننے پر اڑ گئے تو حضرت ان کے پڑاؤ کی طرف تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، کیا تم سب کے سب ہمارے ساتھ صفین میں موجود تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ تھے اور کچھ نہیں تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر تم دو گروہوں میں الگ الگ ہو جاؤ، ایک وہ جو صفین میں موجود تھا اور ایک وہ جو وہاں موجود نہ تھا، تاکہ میں ہر ایک سے جو گفتگو اس سے مناسب ہو وہ کروں۔ اور لوگوں سے پکار کر کہا کہ بس اب آپس میں بات چیت نہ کرو اور خاموشی سے میری بات سنو اور دل سے توجہ کرو، اور جس سے ہم گواہی طلب کریں وہ اپنے علم کے مطابق گواہی دے۔ پھر حضرت نے ان لوگوں سے ایک طویل گفتگو فرمائی، من جملہ اس کے کہ یہ فرمایا کہ جب ان لوگوں نے حیلہ اور مکر اور جال و فریب سے قرآن نیزوں پر اٹھائے ہوئے تھے تو کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ وہ ہمارے بھائی اور ہمارے ساتھ اسلام کی دعوت قبول کرنے والے ہیں؟ اب چاہتے ہیں کہ ہم جنگ سے ہاتھ اٹھا لیں، اور وہ اللہ کی کتاب پر سمجھوتا کے لیے ٹھہر گئے ہیں۔ صحیح رائے یہ ہے کہ ان کی بات مان لی جائے اور ان کی گلو خلاصی کی جائے۔ تو میں نے تم سے کہا تھا کہ اس چیز کے باہر ایمان اور اندر کینہ اور عناد ہے، اس کی ابتدا شفقت و مہربانی اور نتیجہ ندامت و پشیمانی ہے۔ لہٰذا تم اپنے رویے پر ٹھہرے رہو اور اپنی راہ پر مضبوطی سے جمے رہو، اور جہاد کے لیے اپنے دانتوں کو بھینچ لو، اور اس چلانے والے کی طرف دھیان نہ دو کہ اگر اس کی آواز پر لبیک کہی گئی تو یہ گمراہ کرے گا، اور اگر اسے یوں ہی رہنے دیا جائے تو ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن جب تحکیم کی صورت انجام پا گئی تو میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم ہی اس پر رضامندی دینے والے تھے۔ خدا کی قسم، اگر میں نے اس سے انکار کر دیا ہوتا تو مجھ پر اس کا کوئی فریضہ واجب نہ ہوتا، اور نہ اللہ مجھ پر اس کے ترک کا گناہ عائد کرتا۔ اور قسم بخدا، اگر میں اس کی طرف بڑھا تو اس صورت میں بھی کہ میں ہی وہ حق پرست ہوں جس کی پیروی کی جانا چاہیے، اور کتاب خدا میرے ساتھ ہے، اور جب سے میرا اس کا ساتھ ہوا ہے میں اس سے الگ نہیں ہوا ہوں۔ ہم جنگوں میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور قتل ہونے والے وہی تھے جو ایک دوسرے کے باپ بیٹے، بھائی اور رشتہ دار ہوتے تھے، لیکن ہر مصیبت اور سختی میں ہمارا ایمان بڑھتا تھا اور حق کی پیروی اور دین کی اطاعت میں زیادتی ہوتی تھی، اور زخموں کی ٹیسوں پر صبر میں اضافہ ہوتا تھا۔ مگر اب ہم کو ان لوگوں سے کہ جو اسلام کی روح سے ہمارے بھائی کہلاتے ہیں جنگ کرنا پڑ گئی ہے، چونکہ ان کی وجہ سے اس میں گمراہی، کجی، شبہات اور غلط تعویلات داخل ہو گئے۔ تو جب ہمیں کوئی ایسا ذریعہ نظر آئے کہ جس سے ممکن ہے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور اس کی وجہ سے ہمارے درمیان جو باقی ماندہ لگاؤ رہ گیا ہے اس کی طرف بڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے قریب ہوں، تو ہم اسی کے خواہش مند رہیں گے، اور کسی دوسری صورت سے جو اس کے خلاف ہو ہاتھ روک لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔